منتظمین جلسہ بالخصوص قاری محمد شاہد شریف صاحب اور ان کے ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کی محبت میں آج کی یہ خوبصورت محفل انہوں نے سجائی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتظام کرنے والوں کو، بیان کرنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ کریم بروز محشر حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا، اور ان کا دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تھا کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کو نبی آ کر یہ بتائے کہ رب کا راستہ کون سا ہے۔ اور انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، رب کے راستے کی طرف لوگوں کو پکارا، تو پھر ان میں دو حصے ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ جس نے نبی کی بات کو مانا، ایسا نہیں کہ اس نے ایسی بات کو مان لیا ہو جو عقل سے دور ہو، اس نے ایسی بات کو مانا جو عقل سلیم کے عین مطابق کہی گئی نبی کی بات تھی کہ انسان کو بنانے والا ایک ہے، آسمان اور زمین کو بنانے والا ایک ہے، اور حساب و کتاب کو قائم کرنے والا ایک ہے، اور اپنی زندگی کو آخرت سامنے رکھ کر گزارنا تمہارا اہم مقصد ہو سکتا ہے۔ ماننے والوں نے مانا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، نہ ماننے والے نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ لیکن صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی کہ نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، بلکہ نہ ماننے والوں نے اس دعوت دینے والے نبی اور اس کی دعوت کے ساتھ جڑنے والے صحابہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ جب کارروائیاں بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیا، اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کی بلندیوں پر بٹھا دیا۔ نہ ماننے والے تمام انبیاء کے مقابل جب بھی بات کرتے تو دلیل سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سراسر الزام تراشی سے اپنا کام چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی کی بات کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے الزام لگائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، اور الزام اور پروپیگنڈا جو انبیاء پر ان کے دور میں نہ ماننے والوں نے لگایا، ان میں ایک کامن الزام یہ تھا کہ یہ نبی جادوگر ہے، یہ نبی جادوگر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر یہ شاعر ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر قوم کو آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا کر ایک نئے راستے پر چلانے کی جو کوشش کی ہے، یہ ایک نئی بات ہے، لہذا اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ نبی ان کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے قوم، کنبہ، قبیلہ، تمہاری اپنی پارٹیاں، ساری چیزیں رکھو ایک طرف، دلیل سے بتاؤ۔ تم اگر کہتے ہو کہ رب کے علاوہ بھی مشکل کشا ہیں، رب کے علاوہ بھی حاجت روا ہیں، تو تمہیں اس بات کی کچھ سند ہے تمہارے پاس کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرے علاوہ بھی میں نے رکھے ہیں جو کام بناتے ہیں، میرے علاوہ بھی ایسے ہیں جو مختلف نظاموں کو سنبھالتے ہیں، میں رب ہوں، اور میں اپنی شاہی میں، میں اپنی بادشاہت میں اپنے آسمان اور زمین اور پوری کائنات کے امور کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ہر شے میں رب کی محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے الزامات سے ان کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ جب آپ انبیاء کے حالات قرآن مجید میں پڑھیں تو ان کے ظاہری طور پر ساتھ دینے والے لوگوں کو بڑا عہدہ نہ ملا ہو،
بڑا منصب نہ ملا ہو، بڑا مال نہ ملا ہو، لیکن قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے غربت کے باوجود، مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، قرآن کہتا ہے کہ سچے لوگ وہی تھے جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا۔ سچے لوگ وہی تھے جنہوں نے کنبے قبیلے کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر نبی کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ہلاک کیسے ہوئے؟ قرآن کہتا ہے ہلاک ہونے والے ہلاک اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ اللہ کی ذات میں صفات میں شرک کرتے تھے، بلکہ وہ ہلاک اس لیے ہوئے انہوں نے نبی کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ ٹھکرایا بلکہ نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو انسان کبھی بھی غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں مرتا، غلطی پر ڈٹ جانے کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ جب جب نبی کی مخالفت کی، اپنی غلطی پر سٹینڈ لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا۔ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک مبارک سلسلہ ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور آخری نبی کی آمد کا اپنے لوگوں کو بتایا۔ اور یہ کیسے بتایا، یہ کیوں بتایا؟ عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو علیحدہ کیا، اور قرآن مجید عالم ارواح کا منظر بتاتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کی روحوں کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار لیا، یہ وعدہ لیا کہ یہ میرے نبی کی آخری نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ، اقرار کرو، مدد اور نصرت کا وعدہ کرو۔ جب تمام انبیاء کی روحوں نے عالم ارواح میں میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، اللہ نے تمام نبیوں کے سر پر تاج نبوت پہنا دیا، تاج رسالت پہنا دیا۔ اب اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام نبیوں کی نبوت طفیلی ہے، میرے نبی کی نبوت حقیقی ہے۔ تمام انبیاء کی نبوت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، میرے نبی کی نبوت تمام سے پہلے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے پیدا بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو کیا، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سامنے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار دلوایا، اور ہر نبی نے آ کر یہ بتایا میں نبی اور رسول ہوں، لیکن میرے بعد ایک آئے گا جو آخری ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا، اس کی امت آخری، اس کے صحابہ آخری، اس پر اترنے والی کتاب آخری، اس کے اہل بیت آخری، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ 1,24,000 انبیاء حضور سے پہلے آئے، آ کر چلے گئے، پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، حضور کے صحابہ کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان دونوں جماعتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اگر میں یہ جملہ استعمال کروں تو بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی جماعت حضور کے انتظار میں چلی گئی، اور 1,24,000 صحابہ کی جماعت حضور کے دیدار میں چلی گئی۔ اس جماعت نے میرے نبی کا انتظار کیا، اور اس جماعت نے میرے نبی کا دیدار کیا۔ جنہوں نے انتظار کیا وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور جنہوں نے دیدار کیا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ معراج میں اللہ نے سب نبیوں سے مسجد اقصیٰ میں بھی میرے نبی سے امامت بھی کروائی، ملاقات بھی ہو گئی۔ صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے، کنبے قبیلے حالات کی پرواہ کیے بغیر آقا کے ساتھی بننے والے۔ اب حضور نبیوں میں آخری ہیں، لیکن ان دو مقدس جماعتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور آخری نہیں بلکہ حضور درمیان میں ہیں، کہ حضور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کی جماعت ہے، اور حضور کے بعد 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کے آ جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور کے چلے جانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ دو جماعتیں جن کو اللہ نے چنا۔ کس نے چنا؟ بلند آواز سے بتائیں، کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ اور جب رب چنتا ہے تو پھر گل ہی مک جاندی ہے۔ یہاں پہ آپ نے پچھلے دور حکومت میں بھی سنا، آج بھی سنتے ہیں
آگے بھی سنتے رہیں گے کہ وزیر اعظم نے اپنا معاون خصوصی فلاں کو چن لیا، مشیر چن لیا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ وزیر اعظم چلا جائے وہ دوسرے وزیر اعظم کا بھی معاون خصوصی ہوتا ہے. ایک بندے آکھیا بھی تیرا انتخابی نشان کے وے، کسی آکھیا شیر، دوسرے پوچھا تیرا کے وے، اس آکھیا بلہ، تریاں پوچھا تیرا کے وے، اس آکھیا تیر، چوتھا پوچھا تیرا نشان کے وے، اس آکھیا میرا نشان ہے چمچا. میرا کہ نشان ہے؟ اس آکھیا یہ چمچا نشان نے کوئی گل سمجھ نہیں آئی. اس آکھیا جیڑا جت مجھے اسی تو اس نہیں چمچے. ہاں یہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی آج کل بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور ان سے ہر جماعت کے لوگ پریشان رہتے ہیں. کل ہماری بات کر رہے تھے، آج ان کی بات کر رہے ہیں، اور جن کی آج بات کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. پتہ نہیں آنے والے کل میں کس کی بات کریں گے، اور آنے والے کل میں جس کی بات کریں گے وہ بھی مطمئن نہیں ہوگا، وہ بھی پریشان ہوگا. پتہ نہیں آنے والے کل میں کس کی بات کریں گے. یہ دنیا کے ان لوگوں کی بات ہے جن کو لوگ چنتے ہیں، دلوں کا حال نہیں جانتے. حالات کے ساتھ ساتھ وفاداریاں اور جناب جماعتوں کے نشان اور ٹکٹ بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب انتخاب اللہ کا ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. قرآن کہتا ہے یہ گھروں سے نکالے گئے. قرآن بتاتا ہے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، انہوں نے ہجرتیں کی. اوذوا فی سبیلی، اللہ کہتا ہے میرے لیے ستائے گئے، میرے لیے ستائے گئے. گھروں کو چھوڑا تو میرے لیے، کنبا قبیلہ چھوڑا تو میرے لیے، اپنوں کو بیگانہ کیا تو میرے لیے. مصطفیٰ کریم کی محبت میں تن من دھن لٹانے والے، گھر چھوڑنے والے، شہر چھوڑنے والے، کنبا قبیلہ چھوڑنے والے، اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا. 1400 سال گزر گئے، ان کا گھر چھوڑنا کوئی تاریخ دان نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں، فلاں لیڈر کے ساتھ ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں یار تم ان کے ساتھ کیوں ہو؟ وہ بندہ جیتتا تو نہیں ہے، کمزور پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کو کم واسطے گئے ہیں، کم ہویا نہیں ہویا، ملیا بڑے اچھے طریقے نال ہے. فون پہلی بیل تے چایس، رات 10 بجے میں فون کراں تے فوراً چینل. صبح جس ٹائم بجا تے ڈیرے تے بیٹھے ہونے، اور جس ٹائم میں آکھاں جناب سرکاری دفتر بچ کام میں تے فوراً گڈی کٹ کے میرے نال بہنن. میں نے کہا تم اس لیے ساتھ ہو؟ کہتا ہاں جی، ہماری قدر بڑی کرتے، ہماری عزت بڑی کرتے. صحابہ کا مول اللہ نے جیسا قرآن میں ڈالا ہے نا، ایسا مول دنیا میں کسی کا نہیں ڈالا. جو مول اللہ نے صحابہ کا قرآن میں ڈالا ہے، حضور کے وفاداروں کا جو مول اللہ نے قرآن میں ڈالا ہے. ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، انصاری صحابی ہے. پاک پیغمبر کے پاس ایک مہمان آیا، حضور نے اس کو فرمایا اگر آج تم اس کی بہتر مہمان نوازی کرو اللہ تم سے راضی ہوگا. یہ انصاری صحابی حضور کے صحابی کو لے کے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کے رسول نے اس مہمان کو بھیجا ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کی ضیافت کرنی ہے تاکہ آقا راضی ہو جائے. بیوی جواب دیتی ہے گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کھانا کوئی نہیں. یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بچوں کو بیلا پسلا کے سلا دو، ہم بھی بھوکے سو جائیں گے، لیکن آقا دو جہاں کے مہمان کو بھوکا نہیں سلانا، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. رات کا وقت ہوا، بچوں کو سلا دیا، بچوں کا کھانا پکا کر مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کھانے لگا، بیوی نے چراغ بجھا دیا، یہ میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے، کھانا مہمان کھا گیا. صبح جب حضور کے مہمان کو لے کر بھوکے سونے والے میاں بیوی اور بچے جب حضور کے دربار میں پہنچے، اللہ نے اس کی حالت کو قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دیا. بھوک تو اور لوگ بھی برداشت کرتے ہیں،
لیکن حضور کے اس صحابی کے بھوک کا اللہ نے مول ڈال دیا. ایک اور صحابی بلکہ صحابیہ حضور علیہ السلام سے اس بات میں جھگڑا کرتی تھی. اس کے خاوند نے اس کو وہ الفاظ بول دیے جو اس سے محسوس ہوا کہ شاید میری جدائی ہو گئی. ابھی قرآنی احکامات واضح طور پر نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اب تم میاں بیوی کی جدائی ہو گئی, اب تم ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ عورت بچوں کے ساتھ پریشان ہے لیکن ہے صحابیہ, ہے صحابیہ, یہ اپنے بچوں کے ساتھ پریشان ہے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتی ہے. اللہ نے اس عورت کی پکار کو سنا اور قرآن کی آیت بنا دیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ہوں تو ان کے جواب بھی اپنے قرآن میں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد نے ان کو تانا دیا اور تانا یہ دیا کہ ابو بکر جتنا تم نے مال خرچ کیا ہے اس لیے کیا نا تاکہ دنیا میں تمہارا نام بڑا اونچا ہو جائے, تاکہ دنیا میں لوگ تمہیں کہیں بڑے سخی ہو. ابو بکر کا دل ٹوٹا, حضور کے دربار میں پہنچے. حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کے چہرے پہ ناگواری ہے, پریشانی ہے, دکھی ہیں. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ باپ نے تانا دیا ہے اور کہتے ہیں تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا میں نام اونچا ہو جائے. حالانکہ میں نے تو یہ مال رب کی رضا کے لیے خرچ کیا. حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے ابھی جملے ارشاد نہیں فرمائے. ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ نے عرشوں سے قرآن نازل کر دیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا ابو بکر نے جو مال خرچ کیا وہ میں رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے. دنیا میں جو بھی مال خرچ کرے آخری وقت تک پتہ نہیں رب نے قبول کیا یا نہیں کیا, لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں مال خرچ کرے. ابھی دنیا میں موجود ہے, مکہ میں موجود ہے, اور اللہ اپنے قرآن کی آیتوں میں بتا دیتا ہے کہ ابو بکر کے مال کو ہم نے پسند بھی کیا ہے, قبول بھی کیا ہے. اور یہ صرف ابو بکر صدیق نہیں ہے, عمر فاروق بھی نہیں ہے, عثمان غنی علی المرتضی بھی نہیں ہے, جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین بھی نہیں ہے, بلکہ حضور کا ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, عبداللہ ابن ام مکتوم. حضور کا یہ نابینا صحابی, اللہ نے اس کا مل کیا ڈالا, اللہ نے اس کو عزت کیا دی, عظمت کیا دی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا. جب میں سرداران قریش سے گفتگو کر رہا ہوں, بڑے بڑے سرداروں سے تبلیغ کے لیے محفل لگاؤں, اس وقت وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ کوئی غریب صحابی اندر آ جائے, تو کوئی بات نہیں ان کو میں الگ ٹائم دے دوں, جب میں ان کے ساتھ الگ بیٹھوں تو اس وقت تم بیچ میں نہ آنا تاکہ ان کو ناگوار نہ ہو. حضور نے روکا, روکنے کا حق رکھتے تھے اور روکا صحابہ کو ہے. صحابہ رک گئے, حضور نے اس محفل کا آغاز کیا. اسی دوران ایک نابینا صحابی اندر داخل ہوا. جب یہ اس محفل میں آیا جس محفل میں سردار موجود ہیں اور حضور ان سے محبت گفتگو ہیں, پاک پیغمبر نے جب دیکھا نا کہ یہ نابینا اندر داخل ہوا ہے تو حضور کی پیشانی مبارک پہ بل آئے کہ اس کو اندر نہیں آنا چاہیے تھا, جب میں نے روک دیا تھا تو پھر رک جانا چاہیے تھا. وہ تھا نابینا, حضور سے کوئی دین کی بات پوچھنے کے لیے اندازہ نہ ہوا کہ اس وقت محفل علیحدہ ہے اور مجھے اندر نہیں جانا چاہیے. اندر آ گیا, پاک پیغمبر کی پیشانی پہ بل آئے. حضور علیہ السلام اس محفل سے اٹھ کر ابھی اپنے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ اس نابینے کے لیے جبرائیل قرآن لے کے آ گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا سارے بھی مسلمان ہو جائیں جو عزت اس نبینے کی ہمارے پاس ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے مول ڈالے یا نہیں ڈالے؟
اللہ نے ان سے محبت کی یا نہیں کی؟ قرآن میں اللہ نے ان کے تذکرے کیے یا نہیں کیے؟ آئیے ایک اور موقع پر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، یہ وہ موقع ہے جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر روم کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ روم کے مقابلے میں۔ اور جانے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ اور حالت کیا ہے؟ دنیا کی سپر طاقت کے مقابل جانے والوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے کے لیے جانے والوں کے پاس کھانے کے لیے نوالا نہیں ہے، اور حضور کے اشاروں پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اور ہوا پتہ ہے کیا تھا؟ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ مدینے میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ان کا ایک نبی ہے، اور اس کے تھوڑی تعداد میں جانثار ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو جنگوں کے ذریعے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا ہم تبوک کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، یہ شام کا علاقہ ہے، ہم وہاں اکٹھے ہوں گے، اور وہاں سے اکٹھے ہونے کے بعد ہم مدینے پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے مدینے کو تہس نہس کر دیں گے، تاکہ یہ بڑی ابھرنے والی ایک طاقت کو یہیں پر دبا دیا جائے۔ جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام اپنے 30,000 جانثاروں کو لے کر خود تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہ فرمایا تم کیا ہوگے، ہم آ گئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان بادشاہ ماں گل ترکڑی کرنی چاہیے، ٹلے بندے نا اسلام بچ کم کوئی نہیں۔ وہ جی یوں کیسے ہوگا، پھر ایسے کیسے ہوگا، پھر چونکہ چنانچہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ مسلمان تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور رب پہ بھروسہ کرنے والے کے لیے رب کافی ہے۔ جو رب پہ بھروسہ کرے اس کو پھر دنیا کی دھمکیوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب پر بھروسہ کرے رب اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو مت کہو IMF کی شرائط سخت ہیں، دنیا کو مت بتاؤ ملک قریب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہاری معیشت کو وہاں سے مضبوط کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ رب کی طرف آؤ تو صحیح۔ کہتے جی کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے اوپر تو الزام کھڑا ہے نا، ہم قرآن کی آیت بھی پڑھے تو کہتے ہیں مولویاں نا ایکو کام میں چاہ مچکا کے بندے ہوا مرا دیو۔ یہ مولویاں نے کھاتے میں سارا پایا ہوا، مولویوں کا یہی کام ہے بندے چاہ کے پڑھا دیو۔ میں نے کہا گل ہے جے مولوی قرآن پڑھ کے پڑھنا اس کا مطلب ہے اس نے گل بچ وزن ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بات میں وزن ہے، اور جو قرآن پڑھ کے بھڑے تھے وہ جیتے بھی ہیں۔ تم امریکہ کے میسج پڑھ کے تم جناب بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ایک ایک فون کال پر ڈھیر ہوئے۔ چلا ملا عمر بھی گیا، مر مشرف بھی گیا۔ رہن رہن بچ فرق ہے تے جان جان بچ فرق ہے۔ چلے مولانا اعظم طارق بھی گئے اور مرے بعد میں کئی واش روموں میں بھی ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، لیکن رب کہتا ہے او مسلمان تیرے سینے میں قرآن ہے، تیرا میدان میں کھڑا ہونا بنتا ہے، تیرا چھپنا نہیں بنتا۔ اور مسلمان اپنے لیے دنیا میں کچھ نہیں کرتا، مسلمان جب بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، اس کی اپنی لڑائی کسی بات کی نہیں ہوتی۔ حضور کا ایک صحابی مکہ میں موجود ہے، حضور کی محفل میں موجود ہے، اتنی دیر میں اس کا والد داخل ہوا،
اس نے اپنے والد کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. حضور سے اس کا والد سوال و جواب کرنے لگا. سوال و جواب کے دوران اللہ نے اس کے دل میں نرمی پیدا کی اور یہ حضور کا کلمہ پڑھنے لگا. جیسے اس نے کلمہ پڑھا بیٹے نے فوراً باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگا. کہتا ہے ابا اس کے علاوہ اور کس بات کا جھگڑا تھا. ایک صحابی کی والدہ نے یہ قسم کھا لی, کہا کہ اگر تو نے حضور کا دامن نہ چھوڑا میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں بھوک سے مر جاؤں گی. اور وہ محبت بہت کرتے تھے اپنی والدہ سے. انہوں نے کہا اماں تو روٹی نہیں کھا رہی, دکھ مجھے بڑا ہے, لیکن اگر تو یہ سوچتی ہے نا کہ تیرے بھوکا رہنے کی وجہ سے میں محمد کا دامن چھوڑوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے اول آخر بات ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور اللہ اور اس پہ رسول پہ بھروسہ کرنے والا, رب کی رحمت پہ توکل کرنے والا, وہ پھر دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتا. آؤ دیکھو صحابہ روم سے لڑنے نکل گئے, پھٹے ہوئے کپڑے, پاؤں میں جوتا کوئی نہیں, سواریاں لائی گئی, سواریاں کم پڑ گئی, باریاں تقسیم کی گئی تو ایک ایک سواری پر 7 صحابہ سوار ہوتے. ایک منزل ایک بیٹھا ہے, پھر وہ اتر گیا دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, پھر گھوم کر پہلے کی باری آئے گی. جو مدینے کے منافق تھے وہ تو کہنے لگے انہاں وڈی جات ہاتھ پا چھوڑے, اے ہن واپس نہیں آن لگے. اچھا منافق جو ہوتا ہے نا, اس کی دنیا میں بھی خوشحالی کی کوئی صورت نہیں بنتی. یہ جتنے بڑے بھی محل میں ہو یہ پریشان ہی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے شاید میں یہاں بچ جاؤں, شاید میں وہاں بچ جاؤں, شاید میں وہاں بچ جاؤں. پڑھیں سورہ احزاب, جب حضور کے صحابہ ٹھنڈی ترین راتوں میں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں اطمینان تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہی وہ وعدہ ہے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. گھبرانے کی بجائے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو رہا تھا. اور منافق اس وقت کیا کر رہے تھے, دوڑ گئے پیچھے دور دیہاتوں میں بیٹھ کر لوگوں سے پوچھتے تھے فرقے بنیا نے, پتہ لگا کہ بنیا نے. جب مسلمان جیت جاتے تو کہتے جی اسی بھی تسے نال ہے, تسی تکیا نہیں پچھلی گڈی وچ میں تے میرا پڑویا نال آنے پہ ہے, پچھلی گڈی وچ میرا پورا خاندان, سالے, بہنوئی, چاچے سارے نال ہے. اور اگر کسی جگہ پہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو شہادتیں ہو گئی تو پھر سارے آخرین شکر ہے میں تو بچ گیا. آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے پہ سخت وعید کیوں ہے؟ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے پر سب سے سخت وعید اس لیے ہے کہ جب عین موقع پر منافق بھاگتا ہے تو وہ مخلصوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے. آج میرا ملک مشکل حالت میں, لیکن یہ جو روزانہ اخبارات میں میرا ملک مشکل حالت میں, یہ جو روزانہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہاں لوگوں میں مایوسی پھیلانے اور میرے ملک کو معاذ اللہ ایسی دلدل میں گرانے جیسے گنانے خواب دکھاتے ہیں, ان کے منہ میں خاک. یہ کلمے کے نام پر ملک بنا ہے, انشاءاللہ ڈوب نہیں سکتا. پاکستان رہے گا انشاءاللہ, تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کا برا چاہنے والوں, تم اسی طرح مایوس ہوگے جس طرح مدینے میں حضور کے مخالف آنے والے منافق مایوس ہوئے تھے. حالات افراتفری ہے. کہتے ہیں جی اب تو سپریم کورٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں, راستہ نظر نہیں آتا. اور راستہ تو بڑا صاف ہے, جس کلمے کے نام پر ملک لیا تھا وہ کلمے کا نظام نافذ کر دو. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, میرا رشتہ کیا. اچھا اس پہ بھی مولوی بیچارے پھنس جاتے ہیں.
وہ جی اسلام نہ نظام نافذ کر سا یہ تو پھر آپس بچ پھرنے یہ تو مننے نہیں کسی نہیں تو پھر اسلام کس طرح نافذ ہو سی؟ اچھا یہ جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سب نے مان لیا ہے؟ 73 کے آئین پر ہر جماعت کی اپنی اپنی تشریح ہے. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں لیا ہے. مولوی کا جتنا بھی اختلاف ہو سود سب کے نزدیک حرام ہے. بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج کے اس اجتماع میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کی ہوئی ہے اس کو ختم کرو. سودی نظام اس ملک سے ختم کرو. جب تک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. حد ہو گئی. کوئی کمزور دکاندار ہو تو اپنے علاقے کے خان سے نہیں لڑتا, وڈیرے سے نہیں لڑتا, جاگیردار سے نہیں لڑتا, لیکن سود کھا کے اللہ اور اس کے رسول سے سارا ملک لڑ رہا ہے. اور دل میں یہ خیال بھی ہے کہ ہم ترقی کریں گے. حکومت سے مطالبہ ہم نے دہرایا ہے, لیکن اس مجمع میں اگر میرا کوئی بھائی سودی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہو تو طے کر کے جائے میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتا, سودی کاروبار آئندہ نہیں کروں گا. سودی کاروبار سے بچیں گے, سودی اکاؤنٹ بند ہوں گے. صحابہ روم کی طرف روانہ ہوئے, سواریوں پر باریاں تقسیم ہو گئی. کچھ صحابہ غریب تھے اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی کسی سواری پہ تقسیم کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں, ہم خود غریب ہیں, ہمارے پاس سواری کوئی نہیں. حضور نے فرمایا بھئی سواریاں باریاں تقسیم ہو گئی, اب میں تمہیں کیسے لے جاؤں؟ تو ان کے دل پہ چوٹ پڑی کہ ہائے مال تو نہیں تھا, جان تو تھی, حضور پہ لٹا دیتے. سواری نہیں تھی, کاش سواری ہوتی, سوار ہو کر حضور کے شانہ بشانہ جاتے, قربان ہو جاتے. جب حضور نے ان کو جواب دے دیا نا کہ تمہیں ساتھ لے جانے کا بندوبست نہیں ہے, انہوں نے جب چہرہ پھیرا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ان کے وہ آنسوؤں کا رب نے مول کیا ڈالا ہے, رب نے مول کیا ڈالا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُوا, قرآن کہتا ہے تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. قرآن کہتا ہے جب صحابہ نے حضور سے چہرہ پھیرا غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. سنگجانی کے لوگوں وہ آنسو 2 منٹ گرے ہوں گے, 2 گھنٹے گرے ہوں گے, لیکن اللہ نے حضور کے صحابہ کے آنسوؤں کا مول ایسا ڈالا 1400 سال گزر گئے, ان کے آنسوؤں کا تذکرہ آج بھی اللہ کا قرآن کرتا ہے. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے دی, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, ورنہ میں تسلسل کے ساتھ یہ مثالیں آپ کی نظر کرتا چلا جاتا. یہ قرآنی آیتیں جو صحابہ کرام سے اظہار محبت کے لیے مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر نازل ہوئیں, آج بھی مسجد مدرسہ اور گھر میں رکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے میں یہ آیات موجود ہیں. کیا آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ صحابہ غیر معمولی لوگ ہیں؟ صحابہ سے بڑا انبیاء کے بعد کائنات میں مسلمان کوئی نہیں. اہل بیت سے بڑا مسلمان انبیاء کے بعد کائنات میں اور کوئی نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ جی صحابہ سے یہ غلطی ہوئی, صحابہ سے وہ غلطی ہوئی, صحابہ سے یہ غلطی ہوئی, صحابہ سے وہ غلطی ہوئی, ہم نے صحابہ کو غلطیوں کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے. ہم نے صحابہ کو نمازوں کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے. ہم نے صحابہ کو مانا ہی صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور کبھی کبھی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جس کا دل میلا ہو وہ یہ کہتا ہے وہ جی حضرت امیر معاویہ کو جو کاتب وحی کہا جاتا ہے یہ بات ایسی ہے جس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے. میں نے کہا حضرت معاویہ کے جتنے فضائل ہیں سب کو ایک طرف رکھو, بس صرف اتنا بتاؤ کہ معاویہ صحابی ہیں یا نہیں, صحابی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں,
تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے 1 کروڑ امام ابو حنیفہ ہوں، معاویہ کے جوتے کی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا میں عبد القادر جیلانی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور وہاں سے معاویہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گزریں، اور معاویہ کے گھوڑے کے سنگوں سے جو دھول اٹھے وہ عبد القادر جیلانی کے بدن پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا میری جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ہر صحابی عظمت والا ہے، حضور کا ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی مقام اور مرتبے والا ہے۔ کہتے جی صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، لہذا ایک سائیڈ پر کھڑے ہو، دونوں سائیڈ پر کھڑے نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ بھی آپس میں لڑے، آپ بھی حضرت ہارون کی سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں یا حضرت موسیٰ کی سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ کہتے نہیں جی نہیں، وہ تو نبی تھے لہذا دونوں کو ماننا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں نبی کے غلام تھے لہذا دونوں کو ماننا ہے۔ کہتے نہیں، جب بھی اختلاف ہوتا ہے صحیح اور غلط کا ہوتا ہے، ہر اختلاف صحیح اور غلط پر نہیں ہوتا، کبھی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج یہاں پہ جلسہ ہے، جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب نے مشورہ کیا ہو کہ سٹیج کہاں لگائیں، تو ایک دوست نے کہا سٹیج وہاں لگانا چاہیے تاکہ جیسے مہمان دروازے سے باہر آئیں تو وہاں پہ گفتگو کر لیں۔ ایک نے کہا سٹیج یہاں لگانا چاہیے۔ اب اس بات میں اختلاف ہوا، یہ صحیح غلط کا اختلاف ہے یا صحیح اور زیادہ صحیح کا اختلاف ہے؟ ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف ہوا وہ صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں، صحیح اور زیادہ صحیح کا اختلاف ہے۔ اور اگلی بات، اللہ نے سب کے بارے میں یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کو جنت عطا کر دی۔ جنتیں بنانے والا کون ہے؟ اور حضور کو آخری نبی بنانے والا کون ہے؟ اور نبی کے ساتھی صحابہ کو بنانے والا کون ہے؟ بنا کر ان کو رضی اللہ کا تاج پہنانے والا کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کو مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے؟ دینے کے بعد ان کو جنتی بنانے والا کون ہے؟ سب کچھ اللہ نے کیا۔ اب کسی کو اعتراض ہو تو اللہ کی عدالت میں رٹ دائر کرے۔ اللہ نے ان کو جنتیں دی، اللہ نے جنتیں بنائی۔ جب رب کو اعتراض نہیں ہے تو اور کسی کو ہونا چاہیے؟ اب یہ کہنا چاہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ تو ہوا نا، پھر وہ تو ہوا نا، پھر یہ تو ہوا، پھر وہ تو ہوا۔ ہم کہتے ہیں رب وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، رب وہ ہے جو ماضی حال مستقبل کو برابر جانتا ہے۔ جب رب کا قرآن صحابہ کے بارے میں فیصلہ دے گیا، اب ہمیں کسی فیصلے کی ضرورت، اب ہمیں مزید کسی فیصلے کا انتظار۔ جب قرآن نے فیصلہ دے دیا تو آخری فیصلہ ہے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا، وہ بل کیا کہتا ہے کہ حضرت علی کی اگر کوئی گستاخی کرے تو پہلے سزا 3 سال تھی، اب کوئی حضرت علی کی گستاخی کرے تو سزا عمر قید۔ علی والوں کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ علی والوں کو اس قانون سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے پہلے قانون صرف 3 سال کا تھا، اب حضرت فاطمہ کی کوئی گستاخی کرے اس کے لیے سزا 3 سال نہیں بلکہ عمر قید۔ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو اس قانون کے ساتھ اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ اگر کوئی طبقہ اختلاف کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آپ کو اس وقت اختلاف کرنا چاہیے تھا جب حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا کمزور تھی، صرف 3 سال کی تھی۔ جب حضرت حسن و حسین کے گستاخ کے لیے سزا کمزور تھی، صرف 3 سال کے لیے تھی۔ آج حسن و حسین، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حضور کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تمام ازواج مطہرات، اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے گستاخ کے لیے اگر عمر قید کا قانون منظور ہوا ہے تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے اس کو سینٹ سے منظور کر کے فی الفور نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا یہ بل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے ذریعے ہمیں بعض
اہل و سنت کی مقدس شخصیات کے احترام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ شاید ان کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس بل کو متفقہ طور پر پاس کرنے میں جو اقلیتی ممبر قومی اسمبلی میں موجود ہیں، ہندو ہوں یا سکھ ہوں، انہوں نے بھی اس بل کو متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ تو کیا ہندو اور سکھوں سے ہم حضرت علی کو بنوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہندوؤں اور سکھوں سے ہم حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ کو بنوانا چاہتے ہیں؟ بھئی ہندوؤں اور سکھوں نے اس بل کو متفقہ طور پر پاس ہونے میں ساتھ اس لیے دیا کہ یہ بل کسی کو زبردستی منوانے کا بل نہیں، بلکہ مقدسات کی گستاخی رکوانے کا بل ہے، اور مقدسات کے بل کو گستاخی کو رکوانے کے لیے اس ملک کی اقلیتوں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مقدسات کے قانون کو سینٹ سے پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صدر پاکستان بھی اس پر دستخط کریں گے انشاءاللہ۔ اور سنگجانی کے لوگوں، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سنگجانی کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، جانی کسا آخنے اے وہ سجن ہے جڑا پتھر کھا کے بھی باز نہیں آنا، اے وہ سنگ ہے جڑا پتھر کھانے نے باوجود بھی باز نہیں آنا۔ اسانا سنگ اہل بیت دے نال ہے، ہمارا سنگ حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حضور کے اصحاب کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مقدس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے رہیں گے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کرتے رہیں گے، اپنے علاقوں میں یونٹ بنائیں گے، درس قرآن کے حلقے لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔